الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذی نصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، جب بچہ کسی مدرسہ کسی مکتب میں داخل ہوتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، تو اسے ابتدائی نصاب کی کتابوں میں عقائد، ایمانیات، اسلامیات پڑھائے جاتے ہیں۔ جس میں ایک عقیدہ جو بچپن سے ہی یاد کرایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، وہ ہے آخرت کے دن پر ایمان۔ ایمان مفصل میں جن 7 باتوں پر ایمان لانے کا بندہ اقرار کرتا ہے، اس میں ایک بات والیوم الآخری اور قیامت کے دن پر بھی ہے کہ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس پر، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ تو جو بات بچپن سے ہی ایمانیات کی لائن سے سکھائی جاتی ہے، جیسے جیسے بندہ پروان چڑھتا جاتا ہے، اپنی عمر کے بڑھاؤ کی طرف بڑھتا ہے، دھیرے دھیرے اس کے دماغ سے یہ چیز ماند پڑتی چلی جاتی ہے، دنیا اور دنیا کی چیزوں میں ایسا مگن، ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ یہ جو چیز اسے یاد کرائی گئی تھی، اسے بتائی گئی تھی کہ تیرا ایمان آخرت کے دن پر بھی ہے، کہ آخرت کا دن آنے والا ہے، قیامت کے دن برحق ہے، قیامت اور وقوع قیامت برحق ہے۔ اسی ماند پڑی ہوئی، ذہنوں سے اوجھل ہوئی چیز کی طرف قرآن عظیم الشان کی روشنی میں نشاندہی کرنا مقصد ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم قیامت اور وقوع قیامت، یعنی قیامت اور قیامت کے واقع ہونے پر مبنی آیات کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں بہت ساری جگہوں پر قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے، اس کے واقع ہونے کی طرف نشاندہی فرمائی ہے کہ قیامت واقع ہو کے رہے گی اور ہونی ہے۔ چنانچہ قرآن عظیم الشان سورہ طٰہٰ آیت نمبر 15 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لی تجزا کل نفس بما تسعی۔
معارف القرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 67 پر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ اس کا ترجمہ تحریر فرماتے ہیں، قیامت بے شک آنے والی ہے، میں مخفی رکھنا چاہتا ہوں اس کو تاکہ بدلہ ملے ہر شخص کو جو اس نے کمایا ہے۔ اور اسی کا ترجمہ انہی کے فرزند شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی صاحب عثمانی نے اپنی کتاب آسان ترجمہ قرآن میں صفحہ نمبر 975 پر یہ تحریر فرمایا ہے، یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اس کو یعنی اس کے وقت کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کا بدلہ ملے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ سورہ حج آیت نمبر 1 اور 2، معارف القرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 235، حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ ترجمہ فرماتے ہیں، لوگو ڈرو اپنے رب سے، بے شک بہچال قیامت کا ایک بڑی چیز ہے، جس دن اس کو دیکھو گے بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلائے کو، اور ڈال دے گی ہر پیٹ والی اپنا پیٹ، اور تو دیکھے لوگوں پر نشہ اور ان پر نشہ نہیں، پر آفت اللہ کی سخت ہے۔ اسی کا ترجمہ حضرت مفتی شفیع صاحب کے صاحبزادے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب آسان ترجمۃ القرآن میں تحریر فرماتے ہیں، اے لوگو اپنے پروردگار کے غضب سے ڈرو، یقین جانو کہ قیامت کا بہچال بڑی زبردست چیز ہے، جس دن وہ تمہیں نظر آ جائے گا، اس دن ہر دودھ پلانے والی اس بچے تک کو بھول بیٹھے گی جس کو اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا بیٹھے گی، اور لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے کہ وہ نشے میں بدحواس ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ یہ قیامت کا تذکرہ۔ ایک اور جگہ تذکرہ فرما رہے ہیں قیامت کا، حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں، ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 15-16، معارف القرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 299۔ ترجمہ فرماتے ہیں، پھر تم اس کے بعد مرو گے، پھر تم قیامت کے دن کھڑے کیے جاؤ گے۔ حضرت مفتی تقی صاحب ترجمہ فرما رہے ہیں، پھر اس کے بعد تمہیں یقیناً موت آنے والی ہے، پھر قیامت کے دن تمہیں یقیناً دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ۔ سورہ روم آیت نمبر 12، معارف القرآن جلد نمبر 6
صفحہ نمبر 726 ترجمہ فرماتے ہیں، اور جس دن بپا ہوگی قیامت آس توڑ کر رہ جائیں گے گنہگار۔ اسی صورت میں ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، سورہ روم آیت نمبر 14، معارف قرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 726 ترجمہ فرماتے ہیں، اور جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن لوگ ہوں گے قسم قسم۔ حضرت مفتی تقی عثمانی ترجمہ فرما رہے ہیں، اور جس دن قیامت بپا ہوگی اس روز مجرم لوگ نا امید ہوں گے۔ اور ایک جگہ جو سورہ روم میں قیامت کا تذکرہ ہے اس کا ترجمہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرما رہے ہیں، اور جس دن قیامت بپا ہوگی اس روز لوگ مختلف قسموں میں بٹ جائیں گے، کچھ ایمان والے ہوں گے، کچھ کافر ہوں گے، کچھ نیک ہوں گے، کچھ بدکار ہوں گے، کچھ صلحاء ہوں گے، کچھ گناہگار ہوں گے، قسموں میں بٹ جائیں گے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کا تذکرہ اور وقوع قیامت کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 27، معارف القرآن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 788۔ حضرت مفتی شفیع صاحب ترجمہ فرماتے ہیں، اور اللہ ہی کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن خراب ہوں گے جھوٹے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب آسان ترجمہ قرآن میں اس آیت کا ترجمہ فرماتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت آ کھڑی ہوگی اس دن جو لوگ باطل پر ہوں گے وہ سخت نقصان اٹھائیں گے۔ یہ 7 آیتیں آپ حضرات کے روبرو تلاوت کی گئی دونوں ترجمے کے ساتھ، جس میں اللہ تبارک و تعالی قیامت کا تذکرہ فرما رہے ہیں صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ۔ اب ہمیں جان لینا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی بہت ساری جگہوں پر قیامت کا تذکرہ صراحت اور وضاحت کے ساتھ فرما رہے ہیں تو ہمیں قیامت کے واقع ہونے کا یقین اور زیادہ اپنے اندر مضبوط کر لینا چاہیے اور اس بابت تیار ہونا چاہیے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے واقع کرنے کا فرمان قرآن عظیم الشان میں جاری فرما دیا کہ قیامت واقع ہوگی، قائم ہوگی۔ کب واقع ہوگی، کب قائم ہوگی، کیا علامات ہوں گی، کیا نشانیاں ہوں گی، ان ساری چیزوں کا بیان، اس کی تفسیر سلسلہ بہ سلسلہ انشاءاللہ آپ حضرات کے روبرو گوش گزار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور ساری امت اسلامیہ کو قیامت اور وقوع قیامت پر 100% یقین نصیب فرمائے، اور حق جل مجدہ کی روبرو کھڑا ہونے سے پہلے، حاضر ہونے سے پہلے، پیش کیے جانے سے پہلے اپنی زندگی کو سنوارنے، اسے سدھارنے، اسے صحیح سمت میں لے جانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔